الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کیا صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ضعیف احادیث ہیں؟ کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ضعیف حدیث ہیں؟ بہت اہم سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ معاملہ ایسے ہے کہ جیسے امام شافعی اور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا مگر اپنی کتاب پوری کریں۔ امام بخاری و مسلم نے احتیاط کے ساتھ احادیث جمع کی اور صرف وہ احادیث جمع کی جو اپنی کتابوں میں جو ان کے نزدیک صحیح تھی، یہاں تک کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، ان میں سے 2 لاکھ احادیث صحیح تھیں، لیکن پھر ان میں سے چن کر صرف 8,000 احادیث انہوں نے اپنے صحیح میں ذکر کی۔ اس لیے آج تک ان دونوں کتابوں جیسے صاف کتاب نہیں پائی گئی۔ اگرچہ غلطی سے معصوم صرف و صرف انبیاء ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بخاری میں صرف ایک جملہ بھی غلط نہیں، لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث اس وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہیں۔ سوال نمبر 2، ان المرأة اذا بلغت محیض لم تصل ان یرا منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وکفیہ، یعنی سوال میں یہ جو عبارت ذکر کی گئی ہے، سوال میں جو یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے، ان المرأة اذا بلغت المحیض لم تصلح ان یرا منها الا هذا وهذا اشار الى وجهه وکفیہ۔ اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کی صحت کیسے ہے، صحیح ہے یا کہ ضعیف ہے؟ بھائیو، یہ حدیث ہمارے نزدیک تمام طرق کے مجموعہ کی وجہ سے حسن درجہ کی ہے، باوجود کہ بعض صحابیات کا عمل اس کے مطابق تھا۔ سنن بیہقی میں اسماء کی ہی ایک حدیث آئی ہے، ایک دوسرے طریق سے، پہلے طریق کے علاوہ کہ ضعیف منقطع ہے اور اس کی سند کے تمام روات ثقہ ہیں ابن لہیہ کے علاوہ۔ ابن لہیہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ صدوق ہے اور یہ اپنے حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کتابیں جل جانے کے بعد بہت سارے علماء یعنی حسمی وغیرہ کی طرح کے اکثر اوقات اس کی حدیث ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ کبھی کبھی ابن لہیہ کے حدیث کو حسن لذات ہی قرار دیتے ہیں، اگرچہ ہماری یہ رائے نہیں، لیکن یہ بات استشہاد کے قابل ہے۔ جی اگلا سوال، کیا طلع البدر علینا ثابت ہے؟ عبداللہ بن محمد بن عائشہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے یہ کہا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ یہ ثابت نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تفصیل آپ دیکھیے سلسلۃ الضعیفہ میں 598۔ اس حوالہ سے مزید وضاحت حسب ذیل ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 523 میں لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے تشریف لاتے ہوئے یہ قصیدہ پڑھا گیا تاکہ اس وقت جب آپ سنیت الوداع مقام کی طرف سے مدینہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس بات کو ابن الجوزی نے
تلبیس ابلیس صفحہ 251 پر جزم سے بیان کیا ہے، لیکن محقق ابن القیم زاد المعاد کی 30 جلد صفحہ 13 میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری نظر آنے والا وہم ہے، اس لیے سنیۃ الوداع شام کی سمت ہے جسے مکہ سے مدینہ آنے والا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ ہی اس کے پاس سے گزر سکتا ہے جب تک کہ وہ شام کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے باوجود اس تحقیق کے لوگ ہمیشہ اس کے خلاف رکھے ہیں اور یہ واقعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ امام غزالی نے اس واقعے میں یہ بات زائد بیان کی ہے کہ وہ عورتیں بچیاں یہ قصیدہ دف بجاتے ہوئے ترنم سے گا رہی تھیں۔ علامہ عراقی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس قصیدے میں دف اور ترنم کا ذکر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ اس قصہ کو بیان کرتے ہوئے نبوی اشعار کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ پس انہیں کہا جائے گا کہ پہلے عرش ثابت کرنا پھر نقش و نگار۔ اگر یہ قصہ ثابت بھی ہو جائے تو بھی ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ الضعیفہ سلسلۃ الضعیفہ میں 599 کے اندر تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ جی سوال، بعض علماء کرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں کہ انہ قال ان موسیٰ لطم عین ملک الموت ففقعها۔ اس بات کا ہم رد کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ حدیث اسرائیلیات میں سے ہیں، تو ایک نبی کے لیے یہ کیسے جائز ہے موت کے فرشتہ کو مارے جبکہ معلوم ہے کہ یہ ملک الموت۔ یہ حدیث بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کہنے لگا اپنے رب کا حکم قبول کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ رب کے پاس چلا گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ اس کی طرف لوٹ جا اور اس سے کہہ بے شک تیرے رب نے تیرے لیے یہ کہا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھ، تو جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اتنے سال زندہ رہے گا۔ تو ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آیا اور وہی پیغام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے رب نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے اس کے بعد موت۔ تو کہنے لگے اب روح قبض کر لیں، تو ملک الموت نے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ حدیث ہے، جس نے اس حدیث کو ضعیف کہا وہ خود ضعیف ہے، کیونکہ اس نے علم کے بغیر بات کی۔ اس نے علم کے بغیر بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضعیف انہوں نے کہا ہوگا کہ جو حدیث کو اپنی عقل کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر عقل کے مطابق ہو تو صحیح ہے، اگر عقل کے خلاف ہو تو ضعیف، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ایمان کمزور ہے باوجود یہ کہ وہ اپنے آپ کو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو ہر وہ حدیث کہ جو بخاری و مسلم ہے اس پر علماء حدیث میں سے کس نے نقد نہیں کیا، تو یہ حدیث بھی یقیناً ثابت ہے۔ سوال، اس میں اشکال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو کیسے مارا؟ اور بھائی مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے، کان الملک یأتی الناس علی صورت البشر، کہ فرشتہ لوگوں کے پاس انسانی شکل و صورت میں آتا ہے۔ تو ملک الموت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہا عجب ربک، تو اس وقت اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لائی علامت کے طور پر، جسے موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر متنبع ہو جاتے اور سمجھ جاتے کہ یہ فرشتہ ہے۔
کسی شخص کے پاس آ کر کوئی یہ کہیں تو اپنی روح میرے حوالہ کر، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جہاں پورے لمبی حدیث آتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب فرشتے نے جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی تو دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس وقت ایک نشانی دے کر بھیجا۔ دوسری بات کہ جب پہلی مرتبہ فرشتہ آیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نہیں جھکے، جب دوبارہ آیا تو کیوں جھکے؟ تو جواب واضح ہے کہ پہلی مرتبہ انسانی شکل میں گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ دوسری مرتبہ جب آیا تو اس کے ساتھ علامت بھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام علامت دے کر مطمئن ہو گئے۔ تو بہرحال تفسیر میں اگر ہم امام احمد کی حدیث کا مطالعہ کریں تو اشکال ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلیات میں سے اس کا قول بھی باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں روایت اسرائیلی ہے تو اس سے مراد یہ کہ یہود و نصارہ سے مروی ہے، وہ اپنے سلف سے بیان کرتے ہیں، تو اس میں جھوٹ و سچ دونوں کا احتمال ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیلی روایات قصص کی نسبت دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی تقسیم، اور یہ زیادہ ہوتی ہے کہ جو اہل کتاب کے بارے میں مروی ہوں نبی علیہ السلام کے قول سے۔ دوسری قسم، اور یہ کم ہے، کہ بعض اسرائیلی روایات کہ جنہیں نبی علیہ السلام اسرائیل سے بیان کرتے تھے، تو ایسے اسرائیلی روایات صحیح ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام ان کی طرف سے خبر دے رہے ہیں۔ جی سوال، ما جعل اللہ للمسخ من نسل، اس حدیث کی صحت کیسی ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اور بھائیو یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شکلیں مسخ کر دی تھیں تو ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، تو اس شکل میں وہ لوگ 3 دن تک رہے، پھر سب مر گئے۔ ان مسخ شدہ شکلوں کی اللہ تعالیٰ نے آگے نسل نہیں چلائی۔ تو جس کسی قوم کو اللہ تعالیٰ حیوانات کی شکل میں مسخ کر دیتا ہے تو وہ ان کی آگے نسلیں نہیں چلاتا بلکہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال، خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی کون سے حدیث سے ثابت ہے؟ خیر القرون والی حدیث تو ثابت نہیں میرے علم کے مطابق، کہ جتنی حدیثیں میں نے دیکھی کسی سند سے خیر القرون ثابت نہیں ہے، بلکہ ثابت جو حدیث ہے اس کے الفاظ خیر الناس ہیں۔ جی سوال، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھرنے والے حدیث کے بارے میں ابن حجر نے حسن کا حکم لگایا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے کے مطابق درست نہیں ہے، دونوں میں سے ایک طریق سے استشہاد جائز نہیں، اس کے سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ جی سوال، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس سے دلیل لی جائے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں بعض تفسیروں میں ابن عباس کی طرف جو قول منسوب ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام سے مرفوعاً کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ابن عباس اور دیگر لوگوں سے اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ سب کی سب اسرائیلیات ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، لیکن کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انہیں یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کے 2 قول ایسے ہیں جو قابل التفات ہیں۔ پہلا قول وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ سے مراد برائی ہے، اور وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ سے مراد ما حم، یعنی یوسف نے برائی نہیں کی، تو اس سے یوسف علیہ السلام کی عزت و عصمت ثابت ہو جاتی ہے، اور یہی قول معتمد ہے کیونکہ سلف سے بھی یہی بات مروی۔ دوسرا قول کہ جس کی نسبت
یوسف علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کی عصمت کی منافی نہیں ہے بلکہ عصمت ہی کو مزید تاکید سے ثابت کرنا ہے، لیکن یہ نیا قول ہے جو کہ سلف سے منقول ہی نہیں، اور وہ یہ کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ سے مراد برائی ہے، اور وَحَمَّ بِهَا سے مراد اس عورت کو مارنا ہے۔ جی سوال، نبی علیہ السلام کا فرمان انا لیس لی ان ادخل بیتن تزوکن، تزویق کا معنی کیا ہے؟ کیا اس سے مراد اس کی حرمت ہے؟ تزویق سے مراد خوبصورت ہے، اس سے مراد اس کی حرمت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایسی جگہ سے دور رہنا، کیونکہ ایسی جگہ نبوت اور رسالت کے مقام کے لائق اور مناسب نہیں ہے۔ بلا شبہ کوئی مسلمان کتنی بھی اللہ کی قربت حاصل کر لے تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم بھی چلے، اور اس طریقہ پر کہ جسے آپ پسند فرماتے تھے اور جسے نہ پسند کرتے تھے اس سے دور رہے۔ جی پہلے ایک سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ لن تمسہ النار الا تحلۃ القسم، ہرگز نہیں اسے آگ چھوئے گی مگر قسم حلال کرنے کے برابر۔ قسم حلال کرنے کے برابر اس کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے اور یہ فیصلہ حتمی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم ہے، اس وارد ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے مابین 3 قول ہیں۔ پہلا قول آگ کے کونے سے، دوسرا قول آگ کے اوپر سے پل صراط پہ گزرنا، تیسرا قول آگ میں داخل ہونا، اور یہ دوسرے قول کے منافی نہیں ہے، کیونکہ پل صراط پر گزرنا آگ میں داخل ہونا ہے۔ اس کلام کی مزید تائید جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اپنی شہرت کے باوجود۔ اس حدیث کو بعض تابعین مجہول لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ کن لوگوں سے؟ مجہول لوگوں سے۔ حدیث کے ضعف کی علت یہی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا ذکر چلا تو ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو جابر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھیں اور کہنے لگے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو۔ فرمانے لگے لا یبک بر ولا فاجر الا ویدخلها ثم تکون بردا وسلاما علی المؤمنین کما کانت علی ابراہیم۔ نہ لا یبک بر، نہ کوئی نیک رہے گا، ولا فاجر اور نہ کوئی گناہ گار، الا ویدخلها مگر وہ اس آگ میں ضرور داخل ہوگا، ثم تکون بردن وسلاما علی المؤمنین، پھر وہ آگ ان پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جائے گی مومنین، کما کانت علی ابراہیم، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ مسلم ایک حدیث ہے، حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد من اہل بدر واصحاب الشجرہ، کہ آگ میں بدر والوں اور بیت رضوان والوں میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں کیسے اے اللہ کے رسول، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو آپ نے ان سے فرمایا اس کے بعد بھی پڑھو ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ڈرنے والوں کو نجات دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اس میں گھسیٹیں گے۔
ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی بات سن کر بھی اس کا انکار نہ کریں تو یہ خود بخود اس بات کی درستگی دلیل بن جائے گی، لیکن ممکن ہے اس میں تخصیص و تنقید داخل ہو، تخصیص و تنقید داخل ہو۔ یہ ایک عظیم اور بریک بینی والا فائدہ ہے، یہ ایک عظیم اور بریک بینی والا فائدہ ہے، لیکن ابن حزم اس سے مطلع نہیں ہوئے، تو اس لیے انہوں نے ایک کتابچہ لکھا کہ جس میں موسیقی اور گانے کے آلات کو انہوں نے جائز قرار دیا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ جو بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ عید کے دن نبی علیہ السلام میرے پاس آئے تو میرے پاس 2 بچیاں بیٹھ کر بوآس جنگ کے اشعار پڑھ رہی تھی اور دف بجا رہی تھی، تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو فرمانے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی باجے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإن لكل قوم عیدا وہذا عیدنا، دعہما ان کو چھوڑ دو، فإن لكل قوم عیدا، بے شک ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابن حزم نے اس حدیث سے دف اور گانے کے جواز پر دلیل لی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کو برقرار رکھا تھا، لیکن ان سے یہ بات فوت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے الفاظ مزمار شیطان کو بھی برقرار رکھا، تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بھی کیف یا رسول اللہ واللہ یقول ام منکم الا واردھا پر بھی اس طرح برقرار رکھا ہوگا، تو اب ہم جمع کریں دونوں کی بات، تو مزمار شیطان ابو بکر کے الفاظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دعہما فإن لكل قوم عیدا وہذا عیدنا کے درمیان نتیجہ تو خود بخود نکل آئے گا کہ جائز نہیں، منع ہونے کے لحاظ سے ان آلات کا شیطان کی طرح منسوب ہونا ہی کافی ہے، لیکن عید والے دن بچیوں کا دف بجانا اس سے مستثنا ہے۔ اس طرح کی استثنیات میں سے ایک استثنا یہ بھی ہے کہ جو صحیح حدیث میں آئی ہے شادی میں دف وغیرہ بجانا جائز ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربوا بالدف، ان پر دف بجاؤ، تو صحابہ نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں شادی میں دف بجایا کرتے تھے۔ اس مسئلہ کو میں نے تفصیل سے اپنی کتاب آداب الزفاف فی السنۃ المطہرہ میں بیان کیا ہے، اللہ اعلم۔ جی حافظ ابن حجر نے کچھ روایات ذکر کی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو عورتوں کو دبر میں آتے ہیں، ان کے حکم کے متعلق ساتھ ساتھ تمام اسانید اور ان پر جو کلام ہے وہ بھی ذکر کیا، جن کا خلاصہ یہ کہ تمام ائمہ نے عورتوں کے دبر میں آنے کے بارے میں ان روایات پر کلام کیا۔ امام بخاری، نسائی اور دیگر ائمہ نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، جبکہ ابن عمر، نافع، مالک اور دیگر کچھ دوسرے لوگوں سے عورتوں کے دبر میں آنے کا صحیح ہونا منقول ہے، لیکن حافظ ابن حجر خود اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ تمام طرق کی بنا پر نہیں درست ہے، تو جب کچھ بھی جواز کے متعلق ثابت نہیں تو یہ بات کیوں تسلیم نہیں کی گئی؟ اللہ اکبر۔ ان کا قول اس لیے درست نہیں کہ جس چیز کے بارے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ صرف کچھ احادیث کے مفردات ہیں جو اس مسئلہ کے بارے میں آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر حدیث میں امیر المومنین ہے
ان کا مثل موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس معنی کی تمام احادیث اور طرق کو ایک جگہ جمع کیا اور ان پر علوم حدیث کے قواعد کے مطابق قواعد لگائے بھی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ بہت دشوار غلطی ہے یہ کہنا کہ اس کے متعلق کچھ بھی ثابت نہیں۔ جی ہاں، انفرادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق کچھ ثابت نہیں، مجموعی طور پر اگر ان تمام ادلہ کو جمع کیا جائے تو یقینی طور پر ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ عورت کو اپنی اصل جگہ سے ہٹ کر کہیں اور آنا حرام ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، جیسے تم چاہو۔ تو یہ آیت بھی اس حکم میں قوت پیدا کرتی ہے۔ اس طرح سے احادیث بھی اس کی تفسیر کرتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جیسے چاہے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، لیکن ایک ہی سوراخ میں آئیں۔ جی اگلا سوال، کیا حائضہ میں عورت سے جماع کرنا یا دبر میں جماع کرنا برابر ہے حکم کے لحاظ سے؟ کیا کبائر میں سے ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت کے دبر میں آنا یہ مسئلہ مختلف فی ہے؟ کبائر میں سے ہے، کبائر میں سے ہے کہ انہیں باوجود یہ کہ اس کے ادلہ بھی کمزور ہیں، مجھے اس میں ذرا شک نہیں کہ واقعتاً عورت کے دبر میں جماع کرنا کبائر میں سے ہے۔ باقی رہی بات اس کے دلائل میں ضعف ہے، تو یہ ضعف بعض طرق کے مفردات کے اعتبار سے، وگرنہ بے شک یہ ثابت ہے کہ عورت کو دبر میں جماع کرنا منع ہے۔ عورت کے دبر میں جماع کرنے والے پر کئی احادیث پر لعنت وارد ہے۔ کچھ احادیث میں نے اپنی کتاب آداب الزفاف فی سنت المطہرہ میں ذکر کی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔